حویدہ آج اپنے زخم بنا کر کے چھوڑوں گا، حویدہ آج اپنے زخم بنا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا۔ دکھا دوں گا جہاں کو بھی جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا جہاں کو بھی جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ امن و امان روئے زمین پر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ امن کے بغیر انسانی ارتقاء کا عمل جاری نہیں رہ سکتا۔ آج ہم تاریخ کے ایسے لہورات موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہلاکو اور چنگیز خان کے وارث انسانیت کی قبائل ملک کو تار تار کر رہے ہیں۔ انسانی خون کو مانند آب ارزا کرنے والے دور حاضر کے نمرود اور شداد انسانی لاشوں پر فاتحانہ انداز میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کرو کہ ہم یہ دنیا میں امن و امان کے علم بردار ہیں۔ مگر پھر وقت کی ایک جست مجھے 14 صدی قبل کے خطہ حجاز میں لے جاتی ہے، جہاں جہالتوں کا دورہ ہے، انسانی قدریں ناپید ہیں، انسان ذاتوں گروہوں میں تقسیم در تقسیم کا شکار ہے، نسلی تفاخر لسانی تعصب عروج پر ہے، اور اس سب کے طفیل کہیں پانی پلانے پر جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا، یوں ہی ہوتی تھی روز تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں۔ صدر علی مرتبت الغرض حیات انسانی کی رعنائیاں فضا کے دستور سے پامال ہو چکی تھی، بار زندگی ہرے شیطانی کے ہاتھوں فنا کے گھاٹ اتر چکی تھی، اغوائے اخلاق انسانی کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ انسانیت ان مظالم کی چکیوں میں پس کر غبار راہ کی صورت میں تحلیل ہو چکی تھی، اور انسانیت ظلم و جبر کے اندھیروں میں بھٹکتی امن کی متلاشی تھی کہ ایسے میں رحمت خداوندی جوش میں آئی اور انسانیت کو ظلم و جبر سے نجات دلانے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ ہوا، اور میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روئے زمین پر بھیجا گیا اور ساتھ اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حاضرین گرامی، نبی آخر الزمان نے انسانوں کے مرض کی ٹھیک تشخیص کی اور اس کا حل بتایا کہ اگر امن کی حسین منزلوں کو پانا ہے تو عدل و انصاف کی شاہراہ سے گزرنا لازم ہے۔ آج اس حقیقت کے معترف اپنے ہی نہیں بیگانے بھی ہیں کہ امن و امان کے سب سے بڑے دائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ شمس و قمر اور تھے انگنت تارے آسمان میں، شمس و قمر اور تھے انگنت تارے آسمان میں، پر چراغ احمد جلا تو روشنی ہوئی جہاں میں۔ جناب اعلیٰ، جب آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو یہود و نصارہ کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا۔ طاقت بڑھی تو بطور شمشیر خود کو منوانے کی کوشش نہیں کی، فتح مکہ کے موقع پر چاہتے تو ایک شخص سے ظلم و جبر کا حساب لے سکتے تھے، مگر اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر کے عفو و درگزر اور امن و امان کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ جہاں تلوار اور بازوئے طاقت سے کام لیا تو وہاں بھی انسانیت کو اس کے معراج تک پہنچانے، حقوق انسانیت میں مساوات، عدل و انصاف اور امن و امان قائم کرنے کے عظیم مقاصد کار فرما تھے۔ وہ ایک امی کے ہاتھ دانش کو ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک امی کے ہاتھ دانش کو ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک دامان بخشش پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری، وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری، وہ ایک شیشہ کے ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا۔